میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 18 کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 18 نکال لیجئے۔ آج ہم اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی مشق بھی ہوگی اور پہچان کرنے کی بھی کوشش جاری رہے گی۔ لہذا خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں شامل رہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قرآن پاک اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی برکت سے اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں میسر آتی ہیں اور دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ کلام ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تو نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کو شامل کرتے ہوئے قرآن پاک درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہر حرف نکھرا ہوا ادا ہو، ہر حرف اپنے مقام سے، اپنے مخرج سے، اپنی جگہ سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، اور قرآن پاک کو خوب عمدگی کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب ہم قرآن پاک کی تلاوت روزانہ اس طرح کریں گے کہ قواعد کی پہچان کے ساتھ ساتھ ان قواعد پر عمل کا سلسلہ بھی جاری ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدنی قاعدہ یہ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے بنیاد ہے، اور اس میں بنیادی قواعد جو تجوید سے متعلق ہیں، اور تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، نکھارنا، واضح کرنا، ستھرا کرنا۔ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مقام سے، اس کے مخرج سے ادا کرنا، یہ تجوید ہے۔ تو اب مدنی قاعدے میں جو قواعد دیے گئے یہ بنیادی قواعد ہیں اور بہت ضروری قواعد ہیں۔ جیسے ابتدا میں حروف کے مخارج دیے گئے، تو حروف کے مخارج کا یاد کرنا، ذہن نشیں کرنا اور ان مخارج سے حروف کو ادا کرنا، یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے، جن حروف کا جو مخرج ہے، تو وہاں سے حروف کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر حرف اپنے مخرج سے، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے ادا نہیں ہوگا تو حرف درست طریقے سے ادا نہیں ہوگا اور کئی غلطیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح جب ہم حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی جگہ سے ادا کر لیں گے تو اب اس میں دوسری جو بات ضروری ہوتی ہے وہ ہے صفت۔ صفت کا معنی ہے خوبی۔ تو حروف کے اندر کئی ایسی صفات ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان حروف کی اگر ادا نہ کی جائیں تو حروف یا تو سرے سے ادا نہیں ہوں گے یا پھر ناقص ادا ہوں گے۔ اس طرح کی جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں، مثلا ملتی جلتی آواز والے حروف جنہیں قریب الصوت کہتے ہیں، ان حروف کے اندر جو فرق پیدا ہوتا ہے
یعنی ان حروف میں بعض ایسے حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے اور وہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی مخرج ہے اور آواز بھی ان کی ملتی جلتی ہے، جیسے تا پو، یا جیسے سا زال اور وا، زال وا، ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح جیسے سین اور صاد، یا قاف اور کاف، تو یہ حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی مقام ہے نکلنے کا، ایک ہی جگہ ہے۔ لیکن اس میں فرق کیسے ہوگا؟ مخرج سے ادا تو کر لیا، مگر فرق کیسے ہوگا؟ ان کے اندر امتیاز کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے صفت پر عمل کرنا، صفات کی پہچان اور ان صفات پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صفات کیا ہیں؟ کسی حرف کا پر پڑھا جانا، موٹا پڑھنا، جیسے حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا موٹا پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے، ان کی صفت ہے۔ اسی طرح بعض حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو ان حروف کا نرمی کے ساتھ پڑھنا یہ ان کی صفت اور ان کی خوبی ہے۔ جب تک ان کی خوبی ادا نہیں کریں گے تو ان کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوگی اور سختی پیدا ہوگی، تو سا سین بن جائے گا، یا اگر سختی پیدا نہیں ہوگی اور نرمی پیدا کر دیں گے تو سین سا بن جائے گا۔ اسی طرح اگر باریک حرف کو باریک نہیں پڑھیں گے، اس کا باریک پڑھنا یہ اس کی صفت اور اس کی خوبی ہے۔ اگر اس کو باریک نہیں پڑھیں گے تو حرف موٹا ہو جائے گا، جیسے تا اور تو۔ اگر تا کے اندر باریکی نہیں ہوگی، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، ترقیق کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تا تو بن جائے گا، یا تو کے اندر جو اس کو پر پڑھنا ہے، اگر اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، پر نہیں کریں گے، تو تا بن جائے گا، تو حرف میں بدل جائے گا، حرف میں بدل جائے گا اور فرق نہیں رہے گا، امتیاز نہیں رہے گا۔ تو ایک مخرج سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، اور ان کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ صفات اور وہ قواعد ہم الحمدللہ یہ مدنی قاعدے میں سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح غنہ کرنا، مد کرنا، یہ قرآن پاک کا حسن اور قرآن پاک کا زیور ہے۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے، لطافت کے ساتھ، بغیر تکلف کے اور بغیر ٹیڑھا پن کے قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب ہم اس کی خوب مشق کریں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل ہم یہاں فرض علوم میں قرآن پاک بھی سیکھ رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، سوچ بن جائے، ہم یہ نیت کر لیں کہ زندگی کے بقیہ جو بھی ایام رہ گئے ہم یہاں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت کئی مساجد میں الحمدللہ لگائے جاتے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے ان کے گھروں میں ترکیب ہوتی ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نیت کریں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ روزانہ جاری رکھیں گے تو تلاوت کی برکتیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک درست پڑھنے کی مشق بھی جاری رہے گی اور مزید اس میں بہتری آئے گی۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 18 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 18 نکال لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس سبق میں جن
کلمات کی ہم مشق کریں گے وہ حروف مقطعات ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی بعض صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور ان حروف کو پڑھنے کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے الگ الگ حرف کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح ان حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی منفرد یا حروف مفردات کو جیسے ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں الف سے یا تک، جو الگ الگ حروف کو ہم نے ادا کیا، تو حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، اور ان حروف مقطعات کے اندر مد بھی ہے۔ انہی حروف مقطعات کے اندر اگر قواعد ادغام کے یا اخفاء کے لگیں گے تو وہاں غنہ بھی کریں گے، اور ان حروف کے اندر مد اصلی یعنی حروف مدہ بھی ہیں، اور اس کے اندر مد لازم بھی ہے۔ مد لازم اور مد لین لازم کے قواعد بھی اس میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 18 کی سطر نمبر 1۔ صاد، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس میں دیکھیں گے کہ حرف صاد، اس کے اوپر مد کی علامت ہے، اور اس میں جیسا کہ ہم نے مدات کے قاعدے سیکھے تھے کہ مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، اور مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ 2 سبب ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ اور سکون۔ تو حمزہ جن مدات کا سبب ہے وہ 2 مدیں ہیں۔ کتنی مدیں ہیں؟ 2، مد متصل اور مد منفصل، یہ 2 مدیں ہیں جن کا سبب حمزہ ہے، اور مد کی 6 اقسام ہیں۔ ان 2 مدات کے علاوہ جو 4 مدات ہیں ان کا سبب سکون ہے، اور سکون کی 2 شکلیں ہیں اور سکون کی 2 صورتیں ہیں، یعنی قسمیں بھی 2 ہیں اور ان کی شکلیں بھی 2 ہیں۔ 2 شکلیں یہ ہیں، ایک تو چھوٹی دال نما شکل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جزم، تو یہ جزم ایک سکون کی علامت ہے، اور دوسری جو اس کی شکل ہے وہ ہے تشدید، یعنی 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید بھی سکون کی ایک شکل ہے۔ تو یہ 2 شکلیں ہیں، اور سکون کی قسمیں 2 ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرف مد کے بعد اگر سکون لازم آ جائے، سکون اصلی آ جائے، سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں، تو سکون اصلی آ جائے تو وہاں کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ اور اس مد لازم کو 4-5 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں، 4-5 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں۔ اور اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے، حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں لین لازم ہوگی، مد لین لازم ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حروف مدہ کے بعد، یعنی الف، واو مدہ، یا مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے، جیسے وقف کی صورت میں سکون آتا ہے، جیسے العالمین، اب ہم وقف کریں گے تو العالمین، اب نون کو ہم نے ساکن کر دیا، نون پر جو سکون آیا وہ وقف کی صورت میں سکون عارضی ہے، لہذا یہاں مد عارض ہوگی۔ اور حروف لین کے بعد اگر سکون عارض آئے تو وہاں مد لین عارض ہوگی، جو کہ ہم نے سبق نمبر 17 میں مد لین عارض اور مد عارض کے قواعد ہم نے سیکھے اور اس کی مشق کی۔ تو آج مد لازم اور مد اصلی کی ہم اس میں پہچان کریں گے۔ تو اب اس میں حرف صاد جو ہم نے پڑھا، یہ حروف مقطعات میں سے 23ویں سپارے کی
سورہ صاد، اس کا آغاز صاد ہی سے ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حروف مقطعات ہیں، اور صاد، حرف صاد کے نیچے آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے صاد کے بعد حرف مد، الف مد ہے. الف مدہ کے بعد جو دال ہے، دال ساکن ہے، اس کے اوپر جو سکون ہے، جو جزم ہے، وہ سکون اصلی ہے، سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. صاد، قاف. اب یہ جو قاف ہے 26ویں سپارے کی ایک سورت ہے، اس سورت کو سورہ قاف کہتے ہیں، اور اس کا آغاز بھی حرف قاف سے ہوتا ہے، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے قاف کے ساتھ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد فا ساکن ہے، فا پر جزم کی علامت ہے، اور یہ سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. قاف، نون. نون کی جب مد کریں گے تو وہ مد کی آواز ناک میں نہ جائے. جب نون کہیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں غنہ آنی ہے اور آواز ناک سے نکلے گی. نو، اب کھینچیں گے نو، اب جو کھینچ رہے اس کی آواز ناک میں نہ جائے، یعنی نون یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مد کی آواز ہم نے منہ سے نکالنی ہے. نون. اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. معروف جبھی ہوگا جب ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، ورنہ ہونٹوں کو گول اگر نہیں کریں گے تو مجھول پڑھا جائے گا، نون ہو جائے گا. لہذا ہونٹوں کو کامل گول کر کے اس کی مد کریں گے. نون. یہ 29ویں سپارے میں سورہ قلم ہے، اور اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے، حروف مقطعات. اور اسی کے آپ نیچے حرف نون کے نیچے آپ دیکھیں گے نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد نون جو ہے اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، یہ سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. نون. طه، طه. اب تو کے اوپر کھڑا زبر، ہا کے اوپر کھڑا زبر، تو یہ دونوں جو کھڑا زبر ہیں یہ الف مدہ کے قائم مقام ہیں، لہذا ایک الف کی مقدار میں ہم انہیں کھینچیں گے. اور یہ بھی حروف مقطعات ہیں مگر ان میں مد لازم نہیں ہے، صرف ایک الف کی مقدار میں ہم کھینچیں گے 16ویں سپارے میں سورہ طہ. تو اب اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے طہ پر اور ہا پر، ایک الف کی مقدار میں ہم اسے دراز کریں گے، کھینچیں گے. طہ. طہ کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. طہ. سطر نمبر 2. یاسین. سین میں سیٹی کی آواز ہوگی، یا پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. اور سین پر مد لازم ہے. سین آپ نیچے دیکھیں گے، یاسین کے نیچے تو یا الف زبر یا، ایک الف کی مقدار میں ہم اسے کھینچیں گے. سین یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کے بعد نون ساکن ہے، نون کے اوپر جو سکون ہے جزم کی علامت ہے، یہ سکون اصلی ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگا. یاسین. طاسین. تو پر کھڑا زبر اور سین پر مد لازم ہے. طاسین. حامیم. حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے، درمیانی حلق سے، اور میم پر مد لازم ہے. میم پر کون سی مد ہے؟ مد لازم. حامیم. اس کلمے کے نیچے آپ دیکھیں گے تو مد لازم کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
یعنی میم یا زیر می یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد جو آخری دوسری میم ہے اس کے اوپر جزم کی علامت ہے اور یہ سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. حامیم. اس کی جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو کامل گرائیں گے، آواز کو گرا کر ادا کریں گے ورنہ مجہول پڑھا جائے گا. اس کو معروف پڑھنے کے لیے آواز کو گرا کر حامیم. الف لام را. یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کلمے کے آپ نیچے دیکھیے. الف حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف، الف الف. تو یہ جو ہم الف کہتے ہیں نا شروع میں، جو مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 میں بھی دیا گیا، تو اس کی اب ہجے آپ یہاں دیکھ لیجئے. الف الف، حمزہ پر زبر ہے اور اس کو کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. لف لام فا زیر لف. تو جو پڑھتے ہیں الف یا الیف یا الف تو وہ غلط طریقہ ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ اس حرف کو الف 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 یوں پڑھیں گے، اور ساتھ میں لام کے بعد الف مدہ ہے، میم کے اوپر جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے، سکون لازم ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا لام پر. اور آگے را پر کھڑا زبر ہے، لہذا الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. الف لام را. را کو پر بھی پڑھیں گے اس لیے کہ را پر کھڑا زبر ہے. را پر کھڑا زبر ہو، را پر الٹا پیش ہو، را پر زبر ہو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. الف لام را. سطر نمبر 3. الف لام میم. الف لام، لام کے ساتھ الف مدہ اور میم پر جزم کی علامت ہے، سکون اصلی ہے لہذا مد لازم ہوگا. اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے. قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے سیکھے تھے اور 3 ہی قاعدے ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. تو ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا اور ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اور میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو وہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد ان دونوں حروف حرف میم حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے اظہار کر کے پڑھیں گے. لہذا یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے اور یہاں قاعدہ ادغام شفوی کا ہے. اور میم کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد آخری جو میم ہے اس کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون لازم ہے، سکون اصلی ہے، جزم کی علامت، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. لام اور میم پر دونوں پر مد لازم ہے. الف لام میم. یہ الف لف نہیں لف معروف پڑھیں گے، یعنی لام کی جو زیر ہے اس کو گرا کے فا سے ملائیں گے. لف لف نہیں، الف نہیں، الف. الف لام میم. الف لام میم را.
الف، لام کے بعد الف مدہ، اس کے بعد میم پر سکون اصلی ہے لہذا یہاں مد لازم ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے لہذا یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور آگے یا مدہ کے بعد میم ساکن ہے اور اس کے اوپر جو سکون کی علامت ہے یہ سکون اصلی ہے لہذا مد لازم ہوگا، اور میم ساکن کے بعد را ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں کہ اخفاء شفوی ہو، دوسری میم بھی نہیں کہ یہاں ادغام شفوی ہو، تو کون سا قاعدہ تیسرا؟ اظہار شفوی، لہذا غنہ نہیں کریں گے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف لام میم را، حامیم، حا پر جو کھڑا زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور آگے میم پر مد لازم ہے۔ حامیم، عین سین قاف، عین، نیچے آپ دیکھیں گے اس کی ہجے جو پہچان کے لیے کی گئی، اب یہاں پر اس کی وضاحت ہوگی مد کی کہ مد کون سی ہے۔ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا لین کے بعد نون پر جو جزم ہے جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے، مد کون سا ہوگا؟ جی مد لین لازم، کون سی مد ہے؟ مد لین لازم، اور اسی میں آپ دیکھیے نیچے نون ساکن کے بعد سین ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ اخفاء کا، ایک الف کی مقدار میں یہاں غنہ بھی کریں گے۔ آگے یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد نون ساکن ہے اس پر سکون اصلی ہے لہذا مد لازم ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حرف قاف ہے، حروف اخفاء میں سے قاعدہ کون سا ہے؟ اخفاء، اور یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ قاف کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی ہے لہذا مد لازم ہوگا۔ عین سین قاف، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہر مد کی مقدار ایک جیسی رکھیں، یعنی مد لازم ہے تو عین پر بھی مد لازم لین لازم ہے، سین پر مد لازم ہے، قاف پر مد لازم ہے، تو تین مدات لازمہ آ رہی ہیں، اور ان کی مقدار اگر آپ 4 الف کھینچ رہے ہیں تو پھر سب کو 4 الف ہی دراز کریں، اور اگر 5 الف دراز کیا تو سب کو 5 الف کی مقدار ہی میں دراز کریں، جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ لہذا غنے بھی کرنے ہیں، جو اخفاء کے 2 غنے آ رہے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور مد کو بھی دراز کرنا ہے۔ عین سین قاف، سطر نمبر 4، طاسیم میم، تو پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اب نیچے دیکھیں حروف مقطعات ہیں، حرف اس کلمے کے نیچے سین کے بعد یا مدہ، یا مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے لہذا مد لازم ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حرف میم ہے، قاعدہ بتائیے کون سا ہوگا؟ جی ادغام شفوی جب ہوگا جب میم ساکن کے بعد آئے گا، یہ نون ساکن کے قواعد ہیں، ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے سیکھے تھے، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، تو نون ساکن کے بعد یہاں حرف میم ہے، میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف
یرملون، اور حروف یرملون اگر نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں تو قاعدہ کون سا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ایک الف کی مقدار 4 حروف میں غنہ کریں گے اور لام اور را کو بغیر غنہ کے ادا کریں گے. لہذا یہاں نون ساکن کے بعد حرف میم ہے یرملون میں سے، اور یہاں ادغام کر کے ایک الف کی مقدار کے ساتھ غنہ کریں گے. اور آگے میم کے بعد یا ساکن، یا ساکن کے بعد آخر میں میم ہے، میم پر بھی جزم کی علامت ہے، یہ سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. طاسیم میم. الف لام میم صاد. الف لام کے ساتھ الف مدہ، آگے میم پر سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، لہذا قاعدہ ادغام شفوی کا ہے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور میم کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے، لہذا مد لازم ہوگا. اور میم ساکن کے بعد حرف صاد ہے، قاعدہ کون سا ہوگا؟ اظہار شفوی، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد اگر با ہوتا تو اخفاء شفوی ہوتا، اگر دوسری میم ہوتی تو ادغام شفوی. لہذا ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف میم کے بعد آ جائے، میم ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور صاد پر بھی مد لازم ہے. الف لام میم صاد. الف لام میم اللہ. اس کو ملانے کا بھی ایک طریقہ ہے. جب ملائیں گے تو میم پر اگرچہ سکون اصلی ہے، سکون لازم ہے اور وقف وصل دونوں میں باقی رہتے ہیں، مگر آگے اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پر سکون ہے بشکل تشدید. تو ساکن حرف جو ہے وہ خود سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے ما قبل، اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اب اس اللہ عز و جل کے ساتھ جو حمزہ ہے الف شکل میں، یہ حمزہ وصلی ہے. کلام کے درمیان میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے. جب گر جائے گا تو ایک طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ میم پر زبر دے کر میم کو اللہ عز و جل کے لام سے ملا کر ادا کریں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کا ما قبل مفتوح ہے، یعنی زبر والا ہے. الف لام میم اللہ. کاف ہا یا عین صاد. کاف پر مد لازم ہے، کاف کے بعد الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی ہے، لہذا یہاں پر مد لازم ہوگا. ہا پر اور یا پر کھڑا زبر ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. عین یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا یہ یا لین کا قاعدہ ہے. یا لین کے بعد نون پر جو سکون ہے سکون اصلی ہے، لہذا یہاں پر مد لین لازم ہوگا. اور صاد پر مد لازم. کاف ہا یا عین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ